ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم اجرنا من النار اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ ہم واقعہ معراج کے حوالے سے اس کی تاریخ اور اس کا مہینہ اور اس کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ پچھلی دفعہ کر چکے۔ آج ہم انشاءاللہ واقعہ معراج کی اٹسیلف کی ڈیٹیلز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ بات ہو گئی تھی کہ اس کی کرونالوجی پر کوئی ایک رائے نہیں ہے اور اس کو متواتر حد تک صحابہ کرام نے روایت کیا ہے، لیکن بہت زیادہ کوششوں کے باوجود بھی سیرت نگار کبھی بھی اس بات کو پر متفق نہیں ہو سکے کہ کون سا واقعہ پہلے ہوا کون سا بعد میں، ٹھیک ہے؟ تو کوئی ایک جو کرونالوجی ہے ہم اس کے مطابق پڑھ لیں گے، آگے اللہ عالم۔ اور ایک چیز یہ بھی ہم نے پڑھی تھی، وہ بھی یاد کر لیجئے کہ اس واقعے کے حوالے سے بہت سے، کیونکہ جو لوگ بعد میں قصہ گو آئے تو یہ واقعہ کیونکہ ظاہر ہے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بھی بن سکتا تھا، اور اس میں پھر لوگوں نے اپنے پاس سے کچھ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ایڈ کیں جن کی اسٹرینتھ اور جن کی جو تصحیح ہے وہ نہیں ہو سکی، اور وہ ضعیف اور موضوع روایات ہیں، تو لہٰذا بالکل صرف اوتھینٹک روایات تک ہی ہم رہیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 12ویں سال میں تھے تو وہ رات آئی جس میں یہ غیر معمولی واقعہ پیش آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد حسب معمول کہا جاتا ہے کہ ام ہانی کے گھر میں آرام فرمانے کے لیے لیٹے تو اچانک آپ کے گھر کی چھت کھلی۔ فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام چھت سے نیچے اترے۔ ان کا اس طرح آنا بھی خلاف معمول تھا، اور وہ آپ کو وہاں سے اٹھا کر مسجد حرام میں لے گئے۔ اس کے بعد آپ حتیم میں نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کے علاوہ بھی لوگ جو ہیں وہ حتیم میں لیٹے ہوئے تھے، سو رہے تھے۔ اتنے میں آپ نے ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ 2 آدمیوں کے درمیان تیسرے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ آپ کے پاس آئے اور آپ کو زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے، اور یہاں پر دوسری دفعہ اور بعض جو سیرت نگار ہیں ان کے مطابق تیسری یا چوتھی مرتبہ آپ کا شق صدر ہوا ہے۔ ہم زیادہ دوسری مرتبہ والی بات ہی کو لیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ شق صدر جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں اب وہ جو کالا لوتھڑا تھا نا، وہ جو نکل گیا تھا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس شق صدر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسیکلی تیار کیا گیا ہے اس جرنی کے لیے، اس سفر کے لیے کہ جو اب آگے آپ کو درپیش تھا، آپ کے دل کو ایک ثبات اور آپ کے دل کو ایک قوت دینے کے لیے۔ اور یہ بھی غالباً میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابن حزم کہتے ہیں کہ یہ ایسا سفر تھا اور یہ ایسا ایک ایکسپیرینس تھا کہ جس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، اور اگر کوئی اور انسان، عام انسان اس میں سے گزرتا تو وہ ہوش و حواس کھو بیٹھتا۔ اور اسی چیز کی تعریف بھی کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ النجم میں، ما زاغ البصر وما طغیٰ، کہ نگاہ نہ حد سے بڑھی نہ وہ سرکش ہوئی، یعنی بالکل کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے۔ آپ نہ پینک ہوئے، نہ آپ نے ادھر ادھر وہ چیزیں دیکھنے کی کوشش کی کہ جو آپ کے سامنے نہیں لائی گئیں، کوئی ایسا تجسس آپ نے نہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دربار کا ایک تھا ڈیکورم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامنس کے اندر موجود تھا۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ کسی سواری کے بغیر ہی بیت المقدس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بے مثال سواری بھیجی، اور یہ سواری جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انبیاء کی سواری رہی ہے،
اور یہ ہے براق، اور یہ خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا ایک جانور تھا، اور اس کی تیزی کا، اس کی سپیڈ کا یہ عالم تھا کہ جہاں وہ اپنا پاؤں رکھتا تھا اگلا پاؤں اپنی حد نگاہ تک رکھتا تھا۔ اب اس کی حد نگاہ کیا ہے یہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا نام براق ہے، باراقاف سے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ سپیڈ آف لائٹ سے چلتا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی یہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو بجلی کی، لائٹ کی سپیڈ سے بھی زیادہ تیز ہو، کیونکہ روشنی کی سپیڈ جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ ہے نا۔ تو جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر بیٹھنے لگے جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر، تو یہ جانور جو ہے یہ کچھ شوخی کرنے لگا، جیسے بعض جانور بدکتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اس سے کہا ابی محمد تفعل هذا فما رکبک احد اکرم علی اللہ منہ، کہ کیا تم محمد کے ساتھ، صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کر رہے ہو یہ شوخیاں؟ تم پر کبھی کوئی ایسی ہستی سوار نہیں ہوئی جو اللہ کی بارگاہ میں ان سے زیادہ معزز ہو، حالانکہ یہ انبیاء کی سواری رہا ہے۔ تو یہ سن کر براق پسینے پسینے ہو گیا، اور پھر یعنی اس کو اپنی اس خوش نصیبی کا اندازہ ہوا کہ آج مجھے کتنی عظیم اور بابرکت ہستی کا شرف حاصل ہو رہا ہے کہ وہ میرے اوپر سوار ہو رہے ہیں۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سوار ہو گئے، اور وہ آپ کو لے کر روانہ ہو گیا، اور براق ہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام بھی سوار تھے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں اسراء کی رات سرخ ریت کے ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام پر سے گزرا، اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب یہ جو برزخی زندگی ہے اس کا ہمیں اپنی کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہے کہ اس میں انسان کی روحیں جو ہیں وہ کہاں ہوتی ہیں اور کیا کر رہی ہوتی ہیں، ان کا کس طرح سے، ان کا ٹائم کا جو ہے ڈائمینشن وہ کیا ہے۔ تو اسی طرح سے انبیاء کرام کی جو برزخی زندگی ہے وہ تو پھر بالکل ہی فرق زندگی ہوتی ہے، اور بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر مسجد حرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا، اور بیت المقدس جو ہے یہ کئی انبیاء کا مسکن یعنی رہنے کی جگہ، اور ہجرت گاہ، یعنی کئی انبیاء ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے، مثلا ابراہیم علیہ السلام، اور اسی طرح سے یہ جو جگہ ہے یہ بہت سے انبیاء کی پیدائش کی بھی جگہ ہے، ٹھیک ہے، اور مدفن بھی ہے، دفن ہونے کی بھی جگہ ہے۔ تو اسی لیے اس سرزمین کو بہت برکتوں والی سرزمین کہا جاتا ہے۔ یہ ویسے بھی بہت زرخیز ہے دنیاوی لحاظ سے، اور انٹینجبل معنوی برکتیں بھی اس کی بے شمار ہیں۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک عرصہ، اور ابھی تک وہی ٹائم پیریڈ چلا آ رہا تھا کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے تھے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہوتی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے تو براق کو اس کے حلقے سے باندھ دیا۔ وہ حلقہ تھا کہ جس سے انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ براق کو جبرائیل علیہ السلام نے باندھا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے اسراء کرائی گئی میں بیت المقدس پہنچا، جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے چٹان میں سوراخ کیا اور براق کو اس سوراخ کے ساتھ باندھ دیا۔ اب یہ دو احادیث ہیں، ایک میں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود باندھا تھا، دوسری میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے باندھا تھا۔ تو علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے اس کی بڑی خوبصورت تطبیق کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب اور احترام کے پیش نظر جو پچھلے انبیاء تھے ان کی پیروی کرتے ہوئے براق کو حلقے سے باندھا، پھر جبرائیل علیہ السلام نے اسے اس حلقہ سے کھولا اور چٹان میں سوراخ کر کے وہاں باندھ دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ براق کو باندھا کیوں گیا تھا؟ کیونکہ اس کے بھاگنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا، وہ تو اللہ کی طرف سے مسخر تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کے اوپر مامور تھا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام کی فرما برداری کرے۔ تو اس سے ایک سبق یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو تمام ظاہری اسباب ہر حال میں بروئے کار لانے چاہیے۔ اے عقل و توکل، پہلے اپنے اونٹ کو رسی سے باندھو اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرو۔ جب تک آپ اس دنیا میں ہیں، اس مادی کائنات کے اندر ہیں، یہ عالم اسباب ہے، اور اس عالم اسباب میں جو اسباب ہیں ان کا استعمال
اور کرنا جو ہے وہ خلاف توکل نہیں ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ پھر آپ بیت المقدس میں انبیاء کرام کو آپ نے امامت کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء کرام نے نماز پڑھی۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، فحانت الصلاۃ فاممتہم، تو نماز کا وقت آ گیا اور میں نے ان کی امامت کروائی، تمام انبیاء کرام کی۔ اب یہی وہ بات پھر سے ہے کہ بعض جو علماء ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ امامت جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپسی پر کروائی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ معراج سے واپسی بھی بیت المقدس ہی میں ہوئی ہے نا، 7ویں آسمان سے جب واپس تشریف لائے ہیں تو بیت المقدس اور وہاں سے پھر براق پر مسجد الحرام مکہ۔ تو اللہ عالم، اس دونوں طرف بڑے بڑے جید علماء ہیں، تو اس لیے ہم کہہ نہیں سکتے کہ یہ واقعہ عین کس وقت ہوا۔ اور یہ جو امامت کروانا ہے یہ بھی کس بات کی دلیل ہے کہ پچھلی شریعتیں اب منسوخ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور پیشوائی کو تمام انبیاء کرام نے بھی قبول کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب میثاق لیا تمام نبیوں سے کہ تمہارے پاس کتاب آئے گی، تمہارے پاس حکمت آئے گی، اس کے بعد تمہارے پاس جب ایک رسول آیا جو تصدیق کرتا ہے اس کی کہ جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور بر ضرور اس کی مدد کرو گے اور تم ضرور بر ضرور اس کو ایکسیپٹ کرو گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ کیا تم لوگ میرے اس وعدے کو لیتے ہو اور اس کا بوجھ اٹھاتے ہو؟ تو تمام انبیاء نے کہا تھا کہ ہاں یا اللہ ہم یہ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر گواہ رہنا، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو لہٰذا ایک طرح سے انبیاء کرام جو اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ ضرور تم اس پر ایمان لاؤ گے اور ضرور بر ضرور تم اس کی مدد کرو گے۔ تو اس عہد کو یہاں پر ایک طرح سے مینیفیسٹ کیا جا رہا ہے، تمام انبیاء جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے نکلے تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی خدمت میں شراب اور دودھ کے 2 پیالے پیش کیے، اور اب یہ آپ کے اوپر، آپ کی چوائس تھی، آپ کو چوائس دی گئی کہ آپ اس میں سے کیا چیز چوز کرتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ابھی تک شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھایا، اور یہ دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آپ کو فطرت کی ہدایت فرمائی۔ اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اور دودھ جو ہے، دودھ کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ خواب میں بھی اگر دیکھیں تو اس کی بہت اچھی بشارت ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے علم، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے دودھ کو اسلام اور استقامت کی علامت بھی بنایا گیا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا مشروب ہے کہ جو کھانے اور پینے دونوں کے لیے کفایت کرتا ہے، پاکیزہ ہے، خوشگوار ہے، صحت دینے والا ہے۔ اور اس کے برعکس شراب جو ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، ام الخبائث ہے، تمام برائیاں اس سے جڑ پکڑتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے کا سفر شروع ہوتا ہے، جس سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ اور اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما اور آپ کو اپنے ساتھ لے کر آسمان دنیا پر چڑھ گئے۔ وہاں پہنچ کر جبرائیل علیہ السلام نے آسمان دنیا کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھٹکھٹایا اور آسمان کے دربان سے کہا دروازہ کھولو۔ اس نے پوچھا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا میں ہوں جبرائیل۔ دربان نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دربان نے دریافت کیا کیا آپ کو انہیں بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ یہ سن کر دربان اور دیگر فرشتوں نے بے حد خوشی کا اظہار کیا اور کہا فَمَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلًا وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، خوش آمدید، آپ اپنے ہی لوگوں میں تشریف لائے ہیں، آنے والے کیا ہی اچھے ہیں، کیا ہی اچھا مہمان آیا ہے۔ دربان نے جو جبرائیل علیہ السلام سے سوال جواب کیے ہیں تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو غیب کا علم نہیں ہے۔ فرشتوں کو یہ نہیں پتا کہ جبرائیل علیہ السلام نیچے تشریف لے گئے ہیں اور نیچے جا کر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس لائے ہیں اور اب اوپر لا رہے ہیں، وہ بالکل بے خبر ہیں اس سے جو کہ یہ سارا ہو رہا ہے، اور وہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ اور ان کا کام کیا ہے؟ ہر فرشتہ جو ہے اس کو جو ڈیوٹیز سونپی گئی ہیں وہ ان کو بدرجہ اتم پورا کرتا ہے۔ اور یہاں ان فرشتوں کا کیا کام ہے کہ یہ آسمانوں کی پہرے داری کریں۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ پوچھ رہے ہیں کون ہے، ساتھ کون ہے، اجازت لے کر آ رہے ہیں۔ اور حالانکہ جبرائیل علیہ السلام ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کو کون پوچھ سکتا ہے، ان کی کون اسکروٹنی کر سکتا ہے، لیکن کیونکہ وہ فرشتے ہیں، وہ جبرائیل علیہ السلام سے جونیئر ہیں، لیکن وہ ایک ڈیوٹی پر مامور ہیں، تو چاہے جبرائیل علیہ السلام ہی آ گئے ہیں تو انہوں نے سارے سوال جواب پوچھے ہیں اور پھر کھولا ہے دروازہ آسمان کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمانی دنیا پر تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کے دائیں طرف بھی لوگوں کی ایک جماعت موجود ہے اور بائیں طرف بھی۔ جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتا ہے تو ہنستا ہے اور بائیں طرف دیکھتا ہے تو روتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، ان کے دائیں اور بائیں جو جماعتیں ہیں وہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں، ان میں سے دائیں طرف والے جنتی اور بائیں طرف والے جہنمی ہیں۔ جب یہ اپنے دائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوشی سے ہنستے ہیں اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رنج کے مارے رو پڑتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ انہیں سلام کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا، مرحباً و اہلاً یا بنیا نعم الابن انت، پیارے بیٹے خوب اچھے آئے اور اپنے ہی لوگوں میں آئے ہو، تم کتنے اچھے بیٹے ہو۔ یہ جو اس کا آ رہا ہے نا کہ تم اپنے ہی لوگوں میں آئے ہو، یہ بیسیکلی جو عربی زبان کا یہ ایک ویلکم کرنے کا ایک طریقہ ہے نا، اہلاً و سہلاً مرحبا، تو یہ بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اپنی فیملی میں آئے ہو، و سہلاً تمہارے لیے آسانی کا معاملہ کیا جائے گا۔ تو یہ ایک ویلکم نوٹ ہے جو انبیاء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا، اور یہ آج تک عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اور ہم بھی اب اس کو عام طور پر کئی دفعہ استعمال کرتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دوسرے آسمان کی طرف چڑھے اور اس کے دربان سے کہا، دروازہ کھولو۔ دربان نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل۔ دربان نے پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دربان نے پوچھا کیا آپ کو انہیں بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ یعنی آپ خود تو نہیں لے آئے کہیں ان کو، کیونکہ یہ ظاہر ہے ایک اتنی بڑی ہستی اور ایک اتنی بڑی ہستی کو لے کر آ رہی ہے، اس کے باوجود سارے سوال جواب ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی ڈیوٹی کا پتہ ہے کہ یہ بڑی سینسیٹیو ڈیوٹی ہے جس کے اوپر ہم مامور ہیں، تو ہم کسی انسان کی بھی روح رعایت یہاں پر نہیں کر سکتے۔ اور نہ ہی جبرائیل علیہ السلام نے اس بات کو برا منایا کہ یہ مجھ سے کیا پوچھ کر رہے ہیں، میں تو روح القدس ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو اپنا آپ ہے اس کو جج کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی جگہ پر اگر ہمیں روک کر کوئی چیز اگر پوچھ لی جاتی ہے یا کوئی، تو ہمیں اس میں تنگ پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یا ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تو فلاں ہوں۔ ہمارے ہاں جو یہ وی آئی پی کلچر اور پروٹوکول کلچر ہے، آپ دیکھیں اس کی کتنی نفی ہو رہی ہے یہاں پر۔ خیر، دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور یہ دونوں پیغمبر خالہ زاد بھائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، ھذا یحییٰ و عیسیٰ فسلم علیہما، یہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں علیہ السلام، انہیں سلام کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، تو انہوں نے کہا مرحبا اے نیک بھائی اور ایک صالح نبی۔ تو انہوں نے بھی آپ کے لیے بھلائی کی دعا بھی کی اور آپ کو ویلکم بھی کیا۔ تو آپ دیکھیے کہ ان پیغمبروں کو نہیں کہا جا رہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو سلام کریں۔ تو ایک تو ان کا جو زمانی اعتبار سے شاید عمر میں بڑا ہونا ہے، شاید یہ وجہ ہو، اور دوسرے ہمارا اسلام میں ایک اصول بھی ہے نا کہ آنے والا پہلے والوں کو سلام کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کا وہ حلیہ بھی بیان فرمایا ہے جو آپ نے معراج کی رات دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام میانے قد والے، سرخ و سفید اور قدرے گھنگریالے بالوں والے تھے، گویا ابھی غسل خانے سے نکلے ہوں۔ لوگوں میں ان سے سب سے زیادہ مشابہت والے
عروہ بن مسعود ثقفی ہیں رضی اللہ عنہ۔ پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر تیسرے آسمان پر چڑھے، تو وہاں پر جن جلیل القدر پیغمبر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ہے وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کا آدھا حسن و جمال دے رکھا ہے۔ اچھا، بعض جو ہمارے علماء ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات کا آدھا حسن و جمال نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل کوئی بھی نہیں تھا، تو اس لیے اس سے مراد ہے یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے آدھا حسن دے رکھا ہے، تو اس سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آدھا حسن، اللہ عالم۔ اور یہ وہ ہیں کہ جن کے والد بھی پیغمبر، دادا بھی پیغمبر اور پردادا بھی پیغمبر، اور یہ تھے یوسف علیہ السلام۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعارف کرایا اور عرض کی ھذا یوسف فسلم علیہ، یہ یوسف ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، تو انہوں نے سلام کے جواب میں کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چوتھے آسمان پر چڑھے، وہاں پر آپ نے ادریس علیہ السلام کو دیکھا، اور پھر وہاں پہ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی ھذا ادریس فسلم علیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادریس علیہ السلام کو سلام کیا، انہوں نے جواب میں کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ تو یہ بات بیان کرتے ہوئے جب یہ بتا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے ادریس علیہ السلام کی عظمت اور فضیلت پر جو یہ آیت نازل ہوئی ہے قرآن کی، اس کو بھی تلاوت کیا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، سورہ مریم کی آیت نمبر 57، یعنی ہم نے اس کو ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر 5ویں آسمان پر چڑھے، اور یہاں آپ کی ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ ہر آسمان پر وہ سوال و جواب ہو رہے ہیں جو دربان فرشتے نے پہلے والے نے کیے، دوسرے والے نے کیے، ہر آسمان پر وہی سوال و جواب ہو رہے ہیں، تب کہیں جا کر تو دروازہ کھلتا ہے۔ تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی ھذا ہارون فسلم علیہ، یہ ہارون علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجئے۔ تو آپ نے سلام کیا، انہوں نے جواب میں کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، صالح بھائی اور صالح پیغمبر کو ویلکم، مرحبا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر چھٹے آسمان پر چڑھے، وہاں پر سوال جواب کے بعد جب دروازہ کھلا تو وہاں آپ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اور وہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی ھذا موسیٰ فسلم علیہ، یہ موسیٰ ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، تو انہوں نے کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے آسمان کے لیے رخصت ہونے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، تو انہیں آواز دی گئی اور پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے اپنے رونے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا اے میرے رب، اس جوان کو تو نے میرے بعد مبعوث کیا ہے، اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب، میرا خیال نہیں تھا کہ تو کسی کو مجھ سے بھی زیادہ بلندی عطا فرمائے گا۔ اب یہ جو رونا ہے یہ نعوذ باللہ کسی حسد کی بنا پر نہیں تھا، اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، نہ انبیاء کرام کی سیرت میں اور نہ ہی عالم بالا میں۔ اور اس کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اپنی قوم کا درد تھا کہ میری قوم سے آگے بڑھ گئی کوئی اور نیشن، کوئی اور امت، اور بلکہ بیسیکلی تو موسیٰ علیہ السلام کی امت کو ریپلیس کر دیا اس امت نے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء والمعراج کے موقع پر چند انبیاء کرام کے پاس سے جب گزرے تو ان میں سے بعض کے ساتھ ایک پوری قوم تھی، بعض کے ساتھ ایک جماعت تھی اور بعض کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑی جماعت پر سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ آپ اوپر سر اٹھا کر دیکھیں، آپ نے دیکھا تو ایک بہت بڑی جماعت جس نے دائیں اور بائیں جانب سے افق کو گھیر رکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے،
اور آپ کی امت میں ان کے علاوہ 70,000 اور ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ 70,000 کا جو لفظ ہے نا، یہ بیسیکلی عربی کا ایک طریقہ ہے کہ جب بہت زیادہ کسی کا بتانا ہو کہ ملٹیپل لوگ اور بہت زیادہ نمبر میں لوگ، تو وہ 70 یا 70,000 کا جو فگر ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر بھی جو حلیہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، وہ بھی بیان کیا ہے۔ دیگر روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام دبلے پتلے گھنگریالے بالوں والے، گندمی رنگ کے اور لمبے قد والے تھے، گویا کہ وہ ازد شنوعہ قبیلے میں سے ہوں۔ تو واپس آ کر نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپیریزنز کر کر کے بتائیں کہ جیسے فلاں چیز، جیسے فلاں چیز، لیکن دراصل جو غیب کے معاملات ہیں وہ غیب ہی کے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ یہ آخری آسمان تھا، یہاں پر آپ کی ملاقات اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، اور وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ اور بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور بالکل خانہ کعبہ کے ڈائریکٹ اوپر کعبہ ہے، جو کہ فرشتوں کا کعبہ ہے، اور اس کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر چکا، ایوری ڈے 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ طواف کر چکا ہے اس کی دوبارہ ابھی تک باری نہیں آئی ہے۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات کی گنتی ہے اس کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے یہ کرم ہے ہم پر، کتنا رحم ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کی دعائیں سکھا دی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، ورنہ ہم تو کبھی بھی نہیں کر سکتے، یہ تو ہماری کیپیسٹی سے ہی باہر ہے۔ لیکن ہمیں کہہ دیا گیا کہ تم کہہ چھوڑو کہ میں نے اتنی دفعہ تسبیح کی جتنی تعداد تیری مخلوق کی ہے، عدد خلقہ۔ اور ایک فرشتے ہی اتنے ہیں کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ جب سے دنیا بنی ہے 70,000 روزانہ کر رہے ہیں طواف، اور جس نے ایک دفعہ کیا اس کی دوبارہ باری نہیں آئی، تو اور اس کے علاوہ اور کتنی بے شمار اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ تو خیر، جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، ھذا ابوک ابراہیم فسلم علیہ، یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، تو انہوں نے جواب دیا، مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح۔ باقی تمام جو ہیں وہ بھائی کہہ رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنا بیٹا کہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ پیش آئے، اور امت کے ساتھ بھی بڑی محبت، یعنی امت مسلمہ کے ساتھ بڑی محبت، ہمدردی، خیرخواہی کا اظہار کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اپنی دعا ہی کا تو نتیجہ تھے، اور یہ جو امت ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اسی کے لیے تو انہوں نے دعائیں کی تھیں کہ ایسی ایک امت اٹھا۔ تو اس لیے ان کا جو ہمارے ساتھ ایک تعلق ہے وہ خاص تعلق ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے کہ انسانوں میں سب سے زیادہ قریب تر جو ابراہیم علیہ السلام کے ہیں وہ نمبر 1 پہ کون ہے؟ للذین اتبعوہ، وہ کہ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی، وہذا النبی، اور پھر ان کے بعد یہ نبی، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے، اور وہ پیغام کیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے۔ سبحان اللہ، یہ سلام جب کوئی یہ واقعہ معراج، اور آپ سوچیں کہ سیرت کو پڑھنا کتنا ضروری ہے کہ ہمیں یہ تو پتہ چلے کہ کیسی کیسی ہستیاں ہمارے لیے ہمدرد ہیں اور ہمارے لیے فکر کرتی ہیں، اور کیسی ہستی نے ہمیں سلام بھیجا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے، اور انہیں بتائیے کہ جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے لیکن وہ چٹیل میدان ہے، اس کی شجرکاری سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ہے۔ اور ایک اور روایت میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی امت کو حکم دیجئے کہ وہ جنت میں خوب شجرکاری کریں، اس لیے کہ اس کی مٹی عمدہ ہے اور اس کی زمین وسیع ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا تھا، وما غراس الجنہ، تو جنت کی شجرکاری کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہ وہی عظیم کلمات ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے
ایک خزانہ ہیں، اور ہماری جو کوتاہی ہے اللہ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو معاف بھی کرے، لیکن یہ ہے کہ ہم ایفرٹ کر کے، کوشش کر کے اپنے آپ کو باؤنڈ کریں کہ ہم روزانہ ایک تعداد ایٹ لیسٹ اپنے لیے ضرور بنا لیں کہ اتنے میں نے ٹریز پلانٹ کرنے ہیں، اتنا میں نے جنت کے خزانے میں سے اپنا حصہ لینا ہے۔ سارے یہ جو اذکار ہیں یہ بہت ضروری ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ شامل ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور دکھایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے اس کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے عرض کی کہ یہ بیت المعمور ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، جب وہ ایک مرتبہ نماز پڑھ کر نکلتے ہیں تو پھر کبھی اس میں دوبارہ داخل نہیں ہوتے، یہ ان کا آخری داخلہ ہوتا ہے جو ان پر فرض کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر دوبارہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ شراب، دودھ اور شہد کی پیشکش کی گئی۔ اب مسجد اقصیٰ سے نکلتے ہوئے شراب اور دودھ پیش کیا گیا تھا، اور دوسری روایات میں ہے کہ یہ بیت المعمور یا سدرۃ المنتہا کے پاس ہوا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ دوسری مرتبہ پھر دوبارہ ہوا ہے کہ جب شراب، دودھ اور شہد سے لبریز برتن آپ کے سامنے پیش کیے گئے تو اس وقت بھی آپ نے دودھ والا برتن اٹھایا، اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہی الفطرۃ التی انت علیہا و امتک، یہی وہ فطرت ہے جس پر آپ اور آپ کے امت قائم رہیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا آپ نے فطرت کو پا لیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ فطرت اور بھلائی کا ارادہ کیا ہے، آپ کی امت فطرت پر ہے۔ اللہ عالم کہ یہ 2 دفعہ ہوا ہے یا یہ ملٹیپل ٹائمز ہوا ہے یا یہ ایک ہی مرتبہ ہوا ہے۔ بہرحال ابن کثیر کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ عمل بیت المقدس میں بھی ہوا ہو اور آسمان میں بھی، اس لیے کہ یہ آنے والے مہمان کی ضیافت کی علامت ہے۔ اور بھی بہت سے ایسے جو کبار علماء ہیں انہوں نے یہی کہا ہے، مثلا ابن حجر اسقلانی کی بھی یہی رائے ہے، تو لہٰذا اگر 2 دفعہ بھی ہوا ہے تو الحمدللہ۔ پھر آپ کی روانگی اگلی منزل پر ہوئی، اور وہ منزل تھی سدرۃ المنتہا کی۔ اور سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرہ بیری کا درخت، اور المنتہا جو انتہا پر ہو، جو اینڈ پر ہو۔ اور یہ بھی ایک بڑی ہی عجیب و غریب ایک مخلوق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پھل حجر کے مٹکوں کی طرح تھا، اور اس کے پتے ہاتھیوں کے کانوں جیسے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اس کا تعارف کراتے ہوئے عرض کی ہذہ سدرۃ المنتہا، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سدرہ کو ایسے رنگوں نے ڈھانپ رکھا تھا جن کے بارے میں آپ نے یہ بھی فرمایا لا ادری ما ہی، میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھے۔ یعنی اس مادی کائنات میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایکسپلین نہیں کر پا رہے کہ وہ کیا رنگ تھے، وہ کیا چیز تھی۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کو آنے والے مہمان کے لیے انتہائی سجایا گیا تھا، اور اللہ کی مخلوق اس دنیا میں، اس مادی کائنات میں اس کا حسن و جمال بیان کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی بس اتنا فرما دیا سورہ النجم میں اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ بھی چھا رہا تھا۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سونے کے پتنگے ہیں۔ یہ بھی ان کی اپنی ہی ایک رائے ہے، اور لیکن ہو بھی سکتا ہے، لیکن وہ بھی کس طرح کے سونے کے پتنگے تھے وی ڈونٹ نو، ہم نہیں کہہ سکتے۔ اور اس درخت کو سدرۃ المنتہا کیوں کہا جاتا ہے، کس چیز کی انتہا ہو رہی ہے یہاں پر؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور کچھ اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس درخت کا نام سدرۃ المنتہا اس لیے رکھا گیا ہے کہ فرشتوں کا علم یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اس سے آگے کوئی نہیں گیا۔ اور اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ زمین سے جو چیز اوپر لے جائی جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا تک ٹھہر جاتی ہے، پھر اسے یہاں سے لے لیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو چیز اوپر سے اترتی ہے وہ بھی یہاں پہ آ کے رکتی ہے، پھر اسے یہاں سے وصول کر لیا جاتا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ یہ 6 آسمان پر ہے، بعض نے کہا یہ 7ویں آسمان پر ہے۔ ڈفرینٹ روایات میں ڈفرینٹ یہ ملتا ہے، تو اس کی تطبیق اس طرح سے کی گئی ہے کہ ممکن ہے کہ اس کی جڑیں 6 آسمان میں ہوں اور اس کی ٹہنیاں اور شاخیں 7ویں آسمان میں ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے پاس 4 نہریں دیکھیں جو اس کی جڑ سے نکل رہی تھیں۔ ان میں سے 2 نہریں پوشیدہ تھیں اور 2 نہریں کھلی تھیں۔
تو جبرائیل علیہ السلام سے آپ نے پوچھا ما ھذانی یا جبریل، جبریل یہ دونوں کیا ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جو 2 پوشیدہ نہریں ہیں وہ جنت میں ہیں، اور جو 2 کھلی نہریں ہیں وہ نیل اور فرات ہیں۔ نیل اور فرات جنت کی نہروں میں سے ہیں، اور بیسکلی ان کی جو برکتیں ہیں، جو معنوی برکتیں ہیں اور جو حصی برکتیں ہیں، ان کو اگر دیکھا جائے کہ یہ دنیا میں کتنا زیادہ لوگوں کے فائدے کے لیے کام کر رہی ہیں یہ دونوں نہریں، کیسے کیسے انسان ان نہروں کو استعمال کر رہا ہے، تو سمجھ آتی ہے کہ یہ کیسی بابرکت دونوں پانی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں نیل اور فرات کے متعلق فرمایا سیحان و جیحان والفرات والنیل کل من انہار الجنہ، سیحان اور جیحان، فرات اور نیل سب جنت کی نہروں میں سے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کا اصلی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا، اور یہ دیدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ نصیب ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ زمین پر ہوا، دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے قریب۔ یہ التکویر ہے، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کہ اس کو دیکھا جبرائیل علیہ السلام کو ایک واضح افق پر، یہ زمین پر تھا، اور جو آسمانوں میں دیکھا وہ کیا تھا؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، پھر اس کو دیکھا ایک دوسری مرتبہ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے قریب۔ بالکل کلیئر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھا، ان کے 600 پر تھے، ان کے پروں سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے۔ انتہائی خوبصورت یہ مخلوق ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوبصورت بھی، باروب اور میگنیفیسنٹ بھی۔ پھر جبریل علیہ السلام کا ایک پر اتنا بڑا بتایا جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کا درمیانی فاصلہ ہے۔ ان کے پاؤں کے بال حسین و جمیل موتیوں کی طرح تھے، جیسے سبزی اور بارش کی بوندیں پڑی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے لباس کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے ایسے لباس میں جس پر موتی جڑے ہوئے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی تھی جو اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کروایا۔ اس عظیم الشان ہستی کا اللہ کے آگے جو خشیت ہے وہ کیسی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج ہی کے موقع پر جبرائیل امین کو ایک اور حالت میں بھی دیکھا، اس میگنیفیسنٹ حالت کے علاوہ ایک اور حالت میں بھی دیکھا، اور وہ کیا تھا؟ وہ منظر یہ تھا کہ فرشتوں کے سردار روح القدس، روح الامین، اللہ ذوالجلال رب العالمین کی ہیبت سے پرانے ٹاٹ کی طرح بوسیدہ ہوئے جا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شب معراج فرشتوں کی مجلس بالا میں جبرائیل علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ایسے ہو گئے تھے جیسے پرانا بوسیدہ ٹاٹ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک یہ سوال جو اٹھا ہے، مختلف صحابہ کرام کی ذہن میں یہ کوشچن ریز ہوا کہ ایک تابعی ہیں عبداللہ بن شقیق، یہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اگر میں رسول اللہ کو دیکھتا صلی اللہ علیہ وسلم تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال ضرور کرتا۔ تو ابو ذر نے کہا تم ان سے کیا پوچھتے؟ میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ یہ سن کر ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا اب آپ سوچیں کہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ صحابہ کسی اہم سوال سے پیچھے رہ جاتے۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات پوچھی تھی، تو آپ نے جواب میں فرمایا رأیت نوراً، میں نے ایک نور دیکھا تھا۔ تو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا نورن انا اراہو، کہ وہ تو نور ہے، بھلا میں اسے کس طرح دیکھ سکتا ہوں۔ تو اس حدیث سے اور کچھ اور روایات سے جو ہمیں دلائل ملتے ہیں ان سے مختصراً جو ہے وہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا بلکہ آپ نے ایک نور دیکھا تھا۔ مسروق کہتے ہیں کہ وہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے اور یہ حضرت عائشہ کے شاگرد خاص تھے۔ اتنا زیادہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے لرن کرتے تھے کہ ان کی کنیت ابو عائشہ پڑ گئی تھی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا اور ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ اے ابو عائشہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جو شخص ان میں سے ایک بات بھی کہے گا اس نے یقیناً اللہ پر بڑا بہتان باندھا۔
میں نے پوچھا بھلا وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان میں سے ایک جو تھی وہ یہ فرمائی کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو بے شک اس نے اللہ پر بڑا بہتان باندھا۔ تو مسروق کہتے ہیں کہ میں ام المومنین کے منہ سے یہ جملہ سنتے ہی ٹیک چھوڑ کر آگے ہو کے بیٹھ گیا اور عرض کی کہ ام المومنین ذرا جلدی نہ کریں، مجھے مہلت دیں، ذرا میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روشن افق پر دیکھا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى اور یقیناً رسول نے اسے ایک بار اور بھی دیکھا۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ یہ میں ہی تھی جس نے اس امت میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیات کے بارے میں پوچھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما هو جبریل علیہ السلام کہ وہ تو جبرائیل علیہ السلام تھے، ان آیات سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، اور میں نے انہیں بھی 2 دفعہ کے علاوہ کبھی اصلی شکل میں نہیں دیکھا جس پر کہ انہیں پیدا کیا گیا ہے۔ میں نے انہیں آسمان سے اترتا دیکھا، ان کا پیدائشی وجود اتنا بڑا تھا کہ اس نے آسمان سے زمین تک کے فاصلے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اور اس کے بعد ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کیا تم نے سنا نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر کہ اس کی حقیقت کو نگاہیں نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے اور وہ نہایت باریک بین اور بہت باخبر ہے۔ پھر اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور قرآن کی آیت سے بھی دلیل دی کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ یعنی کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر الہام کر کے یا پردے کے پیچھے سے یا فرشتہ بھیج کر، اور وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے وہی کرتا ہے، بلا شبہ اللہ بلند مرتبہ خوب حکمت والا ہے۔ تو لہٰذا یہ کلیئر رہنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے جو سورہ النجم میں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، یہ ضمیریں بھی جو ہے نا یہ ساری جبرائیل علیہ السلام ہی کی طرف جاتی ہیں۔ اور اسی طرح سے علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوی وہو بالافق الاعلی، یہ سب جبرائیل علیہ السلام کے لیے ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو موقف تھا نا وہ یہ تھا کہ ایک تو انہوں نے یہ ایک دفعہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا، لیکن دوسری آپ سے ایک اور روایت بھی منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو اپنے دل کی آنکھ سے دیکھا، اللہ عالم۔ لیکن جو ہمارا میجورٹی اوپینین ہے نا اور جو مین سٹریم اسلام کا اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں آپ کو دکھائی گئی تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا نظارہ کروایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا، میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کے ہار تھے اور اس کی مٹی کستوری کی تھی، اور جنت کی سیر کرتے کرتے میں ایک ایسے دریا پر پہنچا جس کے دونوں کنارے خلادار موتیوں کے قبوں پر مشتمل تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس میں اپنے دونوں ہاتھ ڈالے تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی مٹی نہایت خوشبودار کستوری ہے اور اس میں پڑی ہوئی چھوٹی چھوٹی کنکریاں موتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور نہر کوثر جو ہے نا یہ اس خیر کثیر کا ایک حصہ ہے، ون آف دا خیر کثیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما رکھی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ جو نہر کوثر ہے یہ ون آف دوز ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کوثر کی خوبصورتی اس طرح سے بیان فرمائی ہے کوثر جنت کی ایک نہر ہے، اس کے کنارے سونے کے بنے ہوئے ہیں، اس کا پانی موتیوں اور یاقوت پر بہتا ہے، یعنی اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں، اس کی مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہرحال غیب کے معاملات ہیں، اصل تو تبھی پتہ چلے گا انشاءاللہ جب اللہ تعالی ہمیں وہاں پر
پہنچا دے گا۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں جیسی ہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ پرندے تو بہت خوش و خرم ہوں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں کھانے والے ان سے بھی زیادہ خوش و خرم ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی ہے، ایک آہٹ سنی تو آپ نے پوچھا یا جبریل ما ھذا، اے جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے بتایا کہ یہ بلال مؤذن کی آواز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپس آ کر لوگوں کو اس واقعے سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا تھا قد افلح بلال رأیت لہ کذا و کذا، بلال کامیاب ہو گئے، میں نے انہیں جنت میں ایسے ایسے انداز میں دیکھا ہے۔ تو جو بھی ہولناک آزمائشیں آتی ہیں ان کے بدلے میں ان کا جو ایک زبان تھی وہ یہی کہتی رہتی تھی احد احد۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ابتدا ہی میں مکے کے اندر ہی جنتوں میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنا دی۔ پھر اسی معراج کے موقع پر ایک جگہ گزرتے ہوئے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوشگوار مہک محسوس کی۔ تو آپ نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کیسی خوشگوار مہک ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرنے والی خاتون یعنی اس کی بیوٹیشن مشاطہ اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس خاتون کا کیا قصہ ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر پڑی تو وہ بے ساختہ بولی بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو فرعون کی بیٹی نے پوچھا کیا مطلب، کیا تمہاری مراد میرے باپ کے نام سے ہے؟ تو اس خاتون نے لڑکی نے جواب دیا نہیں بلکہ میرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہے۔ فرعون کی بیٹی نے یہ سن کر کہا کہ میں تمہاری یہ بات اپنے باپ کو بتاؤں گی۔ اس خاتون نے کہا بے شک بتا دو، اور جا کر اس لڑکی نے فرعون کی بیٹی نے فرعون کو یہ بات بتا دی کہ یہ تو کسی اور کو الہ مان رہی ہے، اور بات تو ظاہر ہے کہ پھیلی ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جس الہ کی بات کرتے ہیں اور جس کی طرف فرعون کو بلاتے ہیں وہ کوئی اور الہ ہے، وہ فرعون نہیں ہے۔ تو یہ سن کر فرعون بڑے غصے میں آیا کہ میرے محل میں اور میرے سبارڈینیٹس میں اتنی بغاوت ہو رہی ہے۔ تو اس نے فوراً اس خاتون کو اپنے دربار میں طلب کیا اور اس سے پوچھا کہ اے عورت تیرا میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ تو اس خاتون نے انتہائی جرأت اور شجاعت سے جواب دیا ہاں میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یہ جواب سن کر فرعون نے تانبے کی ایک بڑی دیگ کو خوب تپانے کا حکم دیا۔ جب یہ دیگ خوب تپ گئی تو فرعون نے حکم دیا کہ اس خاتون کو اور اس کی اولاد کو اس میں ڈال دیا جائے۔ خاتون نے فرعون سے کہا میری تجھ سے ایک درخواست ہے۔ فرعون نے پوچھا وہ کیا درخواست ہے؟ خاتون نے کہا میں یہ پسند کرتی ہوں کہ تم میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی کپڑے میں جمع کر کے ہمیں یکجا دفن کر دینا۔ فرعون بولا یہ تیرا ہم پر حق ہے۔ پھر فرعون کے حکم پر اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے کھولتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا گیا۔ آخر میں اس کا ایک شیرخوار بچہ باقی رہ گیا۔ اس خاتون کو اپنے اس چھوٹے بچے سے بہت پیار تھا۔ وہ اپنے اس بچے کی وجہ سے ذرا جھجکی تو وہ بچہ بول اٹھا کہ اماں جان بے خوف و خطر اس میں کود جائیے، بے شک دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کہیں ہلکی ہے۔ چنانچہ وہ خاتون اس سلگتی ہوئی دیگ میں کود پڑی۔ تو یہ اس کے جنت میں مہک رہے ہیں، اس کے یا گھر یا اس کے اپنے جسم، اللہ عالم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا وحشتناک منظر بھی دیکھا۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ مردار کھا رہے تھے۔ تو آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر میرا ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی عزتیں مجروح کیا کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیے کہ ہمیں سورہ الحجرات میں باقاعدہ یہ چیز منع کی گئی ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم یہ چاہو گے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟
اس چیز کو تو تم بہت ناپسند کرو گے، اور یہ ہمارے عام معمولات میں سے یہ بن چکی ہے، حالانکہ یہ حرام ہے۔ پھر اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں ایک ایسے شخص کو دیکھا، وہ سرخ رنگ کا، نیلی آنکھوں والا، ٹھنگنا اور پراگندہ حال تھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، من ھذا یا جبریل، اے جبریل یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ نبی صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قاتل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے اس اونٹنی اور اس کے قاتل کا تذکرہ کیا تھا، اور آپ نے یہ جو آیت ہے نا، اذ انبعث اشقاہا، کہ جب اٹھا ان میں سے ان کا سب سے بڑا بدبخت، تو آپ نے فرمایا کہ اس اونٹنی کو مارنے کے لیے ایک شخص اٹھا جو زوراور، بدخلق اور ابو زمعہ کی طرح اپنی قوم میں بڑا طاقتور تھا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان واعظوں اور خطیبوں کا عبرتناک انجام بھی دیکھا جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، جن کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں ایسے لوگوں پر سے گزرا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ دنیا والوں میں سے آپ کی امت کے خطیب ہیں۔ یہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، حالانکہ وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ کیا وہ عقل نہیں رکھتے تھے؟ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے انجام سے بچائے کہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہو، ایسا تضاد کہ جس کی وجہ سے ہماری قیامت کے دن پکڑ ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہنم کے جو پہرے دار یا داروغہ آپ کہہ سکتے ہیں، اس سے ملاقات ہوئی۔ ان کا نام مالک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا تعارف کراتے ہوئے بتایا گیا کہ یہ جہنم کا داروغہ مالک ہے، آپ ان کو سلام کریں۔ آپ سلام کرنے کے لیے متوجہ ہوئے تو مالک نے خود سلام میں پہل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک نے خود سلام کیا، اور یہ وہی ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے سورہ الزخرف میں، کہ جہنمی انہیں پکاریں گے، وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، کہ وہ جہنم کے داروغہ مالک کو پکاریں گے کہ اے مالک، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ کہے گا، بے شک تم تو ہمیشہ ہی اس عذاب میں مبتلا رہو گے۔ یہ جو فرشتہ ہے، ان کی ہیبت اور روب اور دبدبہ بہت زیادہ ہے کہ مضبوط سے مضبوط آدمی بھی ان کے آگے ٹھہر نہیں سکتا، اور اس کی وجہ بھی بہت آبویس ہے کہ ان کے ذمے جہنم کی آگ کو بھڑکانے کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے نا کہ یہ فرشتے کس قدر اپنی کنشنشیسنس کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ سارا وقت جب یہی کام کرتے رہتے ہیں تو یہ اسمائل بھی نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو اصلی صورت میں دیکھا، اور آپ نے اس کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں جب یہ حلیہ پڑھ رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک خاص ریس آ رہی تھی، اللہ عالم۔ میں نے دجال کو دیکھا، وہ عظیم الجثہ تھا، چاند کی طرح سفید تھا، اس کی ایک آنکھ سلامت تھی، یوں لگتا تھا جیسے روشن ستارہ ہو، اس کے بال ایسے تھے جیسے کسی درخت کی ٹہنیاں ہوں۔ اب ہے تو یہ جیوز کا ہی سردار، لیکن یہ جو چاند کی طرح سفید والے الفاظ تھے نا، تو اس سے میرے ذہن میں گیا کہ شاید یہ وائٹ ریس میں سے ہو، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر ایک ایسے بلند مقام تک بھی لے جایا گیا جہاں آپ نے قلم چلنے کی آوازیں سنی، اور یہ فرشتوں کے قلموں کے چلنے کی آواز تھی جن سے وہ اللہ رب العزت کے فیصلے اور احکام وغیرہ لکھ رہے تھے۔ اب یہ اس کی نوعیت کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ کے سوا اس کا کسی کو علم نہیں۔ پھر معراج کے موقع پر کچھ تحفے دیے گئے ہیں۔ پہلا تحفہ نماز، اور دن میں 50 نمازیں۔ اب یہ جو ہے نا، یہ پہلے ہو گیا ہے، یہ جو جنت اور دوزخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہے نا، کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس سے پہلے ہوا ہے، اللہ عالم۔ اور نماز کا تحفہ ملا، 50 نمازیں فرض کر دی گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے مشاہدات کر کے جب آپ واپس تشریف لائے ہیں چھٹے آسمان پر، تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو روکا ہے اور آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کیا لے کر آئے ہیں، آپ کی امت پر کیا عائد کیا گیا ہے، کیونکہ انبیاء کرام کو بھی اس بات کا ظاہر موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ یہ تھا کہ یہ جو اتنا بڑا ایک کام ہو رہا ہے اور یہ اوپر تشریف لے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کچھ تو لائیں گے یہ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی کوہ طور پر جب تشریف لے کر گئے تھے تو واپسی 10 کمانڈمنٹس لے کر آئے تھے نا، تو ان کو یہ تھا کہ ضرور ان کو کچھ ملا ہوگا، کوئی فرض ضرور ان کی امت پر عائد کیا ہوگا۔
اللہ تعالیٰ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور اس سے تخفیف کی درخواست کیجئے، آپ کی امت اس کی تعمیل نہیں کر سکے گی، اور میں ان لوگوں کو، انسانوں کو آپ سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں، اور میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، یا ربی خفف علی امتی، اے میرے رب میری امت پر تخفیف فرما دیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ پھر یہ بیک اینڈ فورتھ سلسلہ چھٹے آسمان سے واپس اوپر چلتا رہا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احما پر ہی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بار بار کم کرواتے رہے ہیں، اور اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے جب 5 کی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے 5 پر بھی کہا ہے کہ 5 بھی یہ نہیں پڑھیں گے، جائیے اور کم کروا کے آئیے۔ تو اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی استحیی من ربی، مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، من کم ارجع الیہ، اب میں کتنی دفعہ بار بار واپس جاؤں۔ تو اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کن انداز میں فرمایا، لا ولیکن اردا و اسلم، کہ اب میں اپنے رب کے پاس واپس نہیں جاؤں گا، بلکہ میں رضا اور تسلیم کا اظہار کرتا ہوں۔ اور وہاں سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا آئی، ان قد امدیت فریدتی وخففت عن عبادی واجزی بالحسنتی عشر امثالہا، یقیناً میں نے اپنا فرض جاری کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی، میں ایک نیکی کا 10 گنا بدلا دوں گا۔ تو لہٰذا 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو آپ کو کتنا ملتا ہے؟ وہی اوریجنل 50 نمازوں کا آپ کو اجر ملتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک یہ ہر دن رات میں 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کا ثواب 10 گنا ملے گا، اس طرح یہ 50 نمازیں ہو جائیں گی۔ جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے مگر اسے کر نہ سکے تو اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جائے گی، اگر وہ اسے کر لے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ اس طرح جو شخص کسی برائی کا ارادہ کر لے مگر اسے نہ کرے تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا، ہاں اگر وہ اسے کر گزرے تو 1 برائی لکھ دی جائے گی۔ اب اس سے نماز کی عظمت اور شرف اور فضیلت کا خوب اچھی طرح سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس واقعے سے ہمیں ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے کتنے ہمدرد ہیں، کتنی بھلائی اور خیر خواہی کا جذبہ وہ میرے اور آپ کے لیے رکھتے ہیں۔ اور کسی کو بھی اگر بیڑا اٹھانا ہے نا اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے پھیلانے کا، تو اس کو اپنے پرسنل جو وینجنس اور پرسنل جو اس کی بیچ میں باتیں آ جاتی ہیں، ان سے اوپر اٹھ کے تو اس کو کام کرنا ہوگا، تبھی اس کے کام میں برکت آئے گی، ورنہ برکت نہیں آئے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے مہربان ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ 5 نمازوں کا ثواب اتنا ہی رکھا، 50 ہی رکھا۔ اچھا، نماز کے علاوہ 2 اور تحفے دیے گئے ہیں۔ نمبر 1 تحفہ نماز، نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ اور یہ ایسا تحفہ ہے کہ اگر ہم اس کو پڑھیں تو اس کا جو مفہوم ہے نا ان آیات کا، ایک تو اس میں ایمان ہے پورا، اور اس کے بعد ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یہ سارا جو ہے یہ کیا یہ خزانہ نہیں ہے؟ یہ عرش کے خزانے سے آنے ہی کی اہل تھیں یہ آیات، جنہوں نے امت مسلمہ کے لیے اتنی آسانی پیدا کر دی، اور ایسی خوبصورت دعا جو ہے یہ حق رکھتی تھی اس بات کا کہ عرش کے خزانے ہی سے آئے۔ اور تیسری چیز جو آپ کو ملی، تیسرا تحفہ جو آپ کو ملا، وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، اس کے بڑے بڑے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، اس کے کبائر معاف کر دیے جائیں گے۔ اب یہ 3 تحفے ہیں، یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ نماز، البقرہ کی آخری 2 آیات، اور یہ کہ جو کوئی شرک نہیں کرے گا اس کو بالآخر معاف کر دیا جائے گا۔ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کیا ہیں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو بابرکت آیات ہیں یہ آپ کو اس خزانے سے عطا کی گئیں جو رحمان کے عرش کے نیچے ہے۔ یہ ہے ہی خزانہ، ان کا آپ مفہوم دیکھیں، یہ ہے ہی خزانہ، تو یہ خزانے سے ہی آنے والی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو اس جیسی آیات نہیں دی گئیں، اور نہ ہی آپ کے بعد کسی کو دی جائیں گی۔ آپ کے بعد تو کوئی نبی ہی نہیں، وہ تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے سورہ بقرہ کی یہ آخری آیتیں ایک ایسے خزانے سے دی گئی ہیں جو عرش کے نیچے ہے، یہ مجھ سے پہلے کسی کو دی گئیں، نہ میرے بعد کسی کو دی جائیں گی۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات رات کے وقت پڑھے گا تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اب یہ جو حدیث میں الفاظ ہیں کفتاہو کہ یہ دونوں کافی ہو جائیں گی، تو یہ کافی ہو جائیں گی کا کیا مطلب ہے؟ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ رات کے قیام سے کافی ہو جائیں گی، یعنی تہجد گن لی جائے گی جو یہ پڑھ کر سو گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ شیطان سے بچاؤ کے لیے کافی ہو جائیں گی، اور بعض کہتے ہیں کہ آفات سے کفایت کر جائیں گی۔ اور امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ یہ آیات ان سب چیزوں کے سلسلے میں کفایت کر جائیں گی۔ یہ خزانہ ہے تو عرش کے نیچے سے آیا ہوا، تو اس کو آپ لمٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ صرف ایک چیز کے لیے کفایت کریں گی؟ یہ ان سب چیزوں کے لیے کفایت کریں گی انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس نے ان میں سے 2 آیتیں نازل فرمائیں اور ان پر سورہ بقرہ کا اختتام کیا۔ جس گھر میں یہ 2 آیات مسلسل 3 راتیں نہیں پڑھی جاتی شیطان اس گھر کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ جامع الترمذی کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے اپنے اوپر کی طرف سے آتی ہوئی ایک زوردار آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھا کر اوپر دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج ہی کھولا گیا ہے، یہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اس میں سے ایک فرشتہ اترا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ فرشتہ جو زمین پر اترا ہے آج سے پہلے یہ کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے وہ کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات، اور آپ ان میں سے جب بھی کوئی حرف پڑھیں گے وہ چیز آپ کو عطا کی جائے گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر یہ جو آپ کو تیسرا تحفہ ملا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو شرک نہیں کرے گا اس کے بڑے بڑے گناہ بخش دیے جائیں گے، تو اس کا یہ مطلب بہرحال نہیں ہے کہ انسان شرک نہ کرے اور بڑے بڑے گناہ کرتا چلا جائے، یہ مس انٹرپریٹیشن ہے اس کی۔ اصل بات یہ ہے کہ پھر وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، وہ عارضی طور پر جہنم میں داخل ہوگا، لیکن پھر اس کے بعد اس کو بالآخر جہنم سے نکال کر ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور قرآن کے اور حدیث کے کچھ اور دلائل بھی ہیں کہ جو اسی بات کی تائید کرتے ہیں۔ پھر معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنٹینیوسلی ایک درخواست کی ہے مجھ سے فرشتوں نے، اور وہ کیا درخواست ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس گروہ کے پاس سے بھی گزرا معراج کی رات تو انہوں نے یہی کہا کہ اے محمد آپ اپنی امت کو حجامہ کا حکم دیجئے، مر امتک بالحجامہ، قالوا یا محمد مر امتک بالحجامہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حجامہ کا حکم دیجئے۔ حجامہ جو ہے یہ کوئی فرشتوں کا تجویز کیا ہوا علاج نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی نے انسانوں کو یہ ایک فہم دیا اور اس علاج کو ایجاد کیا، اور یہ مختلف جو اقوام ہیں وہ یہ علاج کرتی رہیں، اور عربوں میں یہ کافی معروف رہا اور چائنیز میں بھی تھا، اور اب اس وقت جو ہے اب مغرب میں بھی، اور آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے جو اولمپکس ہوئی تھیں ان میں بھی اب یہ کپنگ کا جو علاج ہے یہ بہت زور پکڑ رہا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔
کہتے ہیں کہ اس کے اندر حجامہ لگوانے سے انسان کے جسم کے اندر جو بجلی اور مقناطیسی نظام کی خرابیاں ہوتی ہیں نا، وہ دور ہو جاتی ہیں، برقی اور مقناطیسی نظام کی خرابیاں دور ہوتی ہیں اور خون کی گردش درست ہوتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حجامہ کروایا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہترین علاج قرار دیا ہے اور فرمایا ہے ان فیہ شفاء، کہ بے شک اس میں شفا ہے۔ اب یہ تو ہوا وہ سفر اور اس کے ملنے والے وہ تمام تحفے اور خزانے۔ اب واپس بھی آنا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں سے نیچے بیت المقدس تشریف لائے، وہاں سے براق پر سوار ہو کر اسی رات کی تاریکی میں مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ اب اللہ عالم کے اوپر جو آسمان ہے نا، جہاں ساتواں آسمان اور جہاں جہاں آپ تشریف لے گئے ہیں، وہاں پر ٹائم ڈائمینشنز کیا تھی، وہاں کتنا وقت اگر ہم اپنے مطابق گنے تو پتہ نہیں کتنا وقت گزرا ہے۔ یہ سارے مشاہدات ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر ابھی دنیا میں اتنا سا ہوا تھا کہ وہ رات بھی پوری ابھی نہیں گزری تھی۔ تو اسی رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں آپ کا گزر قریش کے ایک قافلے کے پاس سے ہوا تو آپ نے انہیں سلام بھی کیا، اور ان میں سے کچھ لوگ آپ کو جانتے بھی تھے، اور انہوں نے آپ کی آواز سنی تو ان کو بڑی حیرت بھی ہوئی کہ یہ تو محمد کی آواز ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر بالآخر آپ مکہ پہنچے، اور مکہ کی فضا میں سناٹا تھا، لوگ سو رہے تھے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی کہ آج کی رات میں یہ کیا انقلاب واقع ہو گیا ہے۔ اب جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ میں ان لوگوں کو یہ بات بتاؤں گا تو یہ تو پہلے سے بھی زیادہ مجھے جھٹلائیں گے، اور یہ تو بالکل ہی اتنا انوکھا واقعہ ہے کہ ان کی مخالفت میں تو اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا، یہ تو چھوٹی باتیں ماننے کو بھی تیار نہیں ہیں، تو یہ کیسے مان جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب رات کو مجھے معراج کرائی گئی اور میں نے مکہ پہنچ کر صبح کی تو میں اپنے اس معاملے سے گھبرا گیا، اور میں نے جان لیا کہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے اور میری بات کو سچا نہیں مانیں گے۔ اور اسی سوچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ایک جیسے غمزدہ حالت ہوتی ہے، تو آپ بیت اللہ میں الگ تھلگ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ ہی کا کرنا تھا کہ کون شخص پاس سے گزرا؟ ابو جہل، وہی آ گیا جو سب سے بڑا دشمن تھا، اور اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سا خلاف معمول ایسے پریشان یا سوچ میں ہو سکتا ہے گم دیکھا ہو، تو کہنے لگا کیا ہوا ہے، کوئی نئی بات ہو گئی ہے، کچھ اور ہو گیا ہے اب؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جرت کا، ایمانی جرت کا آپ اندازہ کیجئے کہ جس بات سے آپ پریشان ہیں کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن جب وہ بتانے کا وقت آیا ہے تو بالکل ویسے ہی اس کو بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما هو علی الغیب بدنین، آپ کوئی چیز بھی چھپانے والے نہیں ہیں غیب سے۔ تو اس نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے رات کو سیر کرائی گئی ہے۔ اس نے پوچھا کہاں کی؟ آپ نے فرمایا الی بیت المقدس۔ تو کہنے لگا اچھا، اور پھر اب آپ ادھر ہیں، آپ بیت المقدس سے ہو کے آئے ہیں اور اب آپ ادھر ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے جواب دیا ہاں۔ اب اس نے اسی وقت آپ کو کچھ نہیں کہا، اور اس نے آپ سے پوچھا کہ اگر میں آپ کی قوم کو بلاؤں تو کیا آپ وہ سب کچھ انہیں بتا دیں گے جو آپ نے مجھ سے بیان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ یہ سنتے ہی اس نے فوراً آواز لگائی اور اپنے قبائل کے نام لے کے اے بنو کعب بن لوئی کی جماعت، اور یہ آواز سنتے ہی لوگ اپنی اپنی مجلسوں کو چھوڑ کر دوڑ پڑے کہ یہ تو ابو جہل اور یہ بلا رہا ہے، اور وہ ایک ظاہر ہستی تھا مکہ کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ پہنچ گئے اور بیٹھ گئے، دونوں کے پاس ابو جہل بھی تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ تو ابو جہل نے کہا کہ اب آپ بتائیں اپنی قوم کو وہ بات جو آپ نے مجھے بتائی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ مجھے رات کو سیر کرائی گئی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہاں کی؟ آپ نے فرمایا بیت المقدس کی۔ تو لوگ پھر حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ اچھا تو پھر آپ اب اس وقت ہمارے پاس ہیں، رات کو آپ بیت المقدس میں تھے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ اور یہ سن کر کچھ لوگوں نے تالیاں بجانی شروع کر دیں، کچھ نے سروں پہ ہاتھ رکھ لیے، کچھ نے آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا سمجھا، کچھ کی منہ پہ ہاتھ رکھ لیے انہوں نے، یعنی حیرت اور ڈس بلیف کی ایک کیفیت تھی جو لوگوں کی تھی، اور بعض نئے نئے مسلمانوں کی بھی یہ کیفیت ہوئی۔ پھر انہیں یہ خیال آیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ امتحان لینا چاہیے،
تو وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارے سامنے مسجد اقصیٰ کی صفات بیان کر سکتے ہیں؟ اب ان میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو وہاں جاتے آتے رہتے تھے اور انہوں نے مسجد اقصیٰ دیکھ رکھی تھی اور ان کا خیال تھا کہ اسی سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ رات کے وقت دیکھا ہے آپ نے بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو، اور کوئی بہت زیادہ دیر کے لیے اس طرح نہیں دیکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی صفات بتانی شروع کی، یہاں تک کہ کچھ صفات مجھ پر خلط ملط ہو گئیں۔ چنانچہ مسجد کو میرے سامنے لایا گیا، میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اسے عقیل کے گھر کے سامنے رکھ دیا گیا۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے اس کی صفات بتائیں، اس کے باوجود کچھ صفات ایسی تھیں جو مجھے یاد نہیں رہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً میں حتیم میں تھا اور قریش مجھ سے میری سیر کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھا جو مجھے پوری طرح یاد نہیں تھیں، اس لیے مجھے بڑا رنج ہوا، مجھے ایسا رنج پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے نمایاں کر دیا، میں اسے دیکھنے لگا، وہ مجھ سے جس چیز کے بارے میں بھی پوچھتے میں انہیں بتا دیتا۔ سبحان اللہ۔ اسی میں سوچ رہی تھی کہ کیسے وہ سامنے آیا ہوگا، وہ کوئی چیز کا پوچھتے ہوں گے تو وہی اینگل ہو سکتا ہے سامنے آ جاتا ہو، اللہ عالم، ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے بالکل ویوڈ جو ہے وہ سامنے لا کر کھڑا کر دیا بیت المقدس کو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے علاوہ انہیں ایک قافلے کی بھی خبر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قافلہ بیت المقدس سے مکہ مکرمہ واپس تشریف لاتے ہوئے دیکھا تھا، اور آپ نے گزرتے گزرتے ان لوگوں کو سلام بھی کیا تھا، اور وہ حیران بھی ہوئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کہاں سے آ گئی۔ تو آپ نے قریش سے کہا کہ میں نے تمہارے قافلے کو فلاں فلاں مقام پر دیکھا ہے، اور ان کی ایک ڈیٹیل بھی بتائی کہ ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا جسے فلاں شخص ڈھونڈ لایا اور قافلے والوں کے حوالے کر دیا، اب وہ قافلہ اتنے فاصلے پر ہے، وہ فلاں جگہ پڑاؤ ڈالیں گے، پھر فلاں جگہ ٹھہریں گے، اور تمہارے پاس وہ فلاں فلاں دن پہنچیں گے۔ اور ان کے قافلے کے آگے ایک گندمی رنگ کا اونٹ ہے، اس پر سیاہ ٹاٹ پڑا ہوا ہے، اور 2 سیاہ بوریاں بھی لدی ہوئی ہیں۔ یعنی انتہائی ایک ڈیٹیل جو ہے وہ آپ نے اس قافلے کی بھی بتا دی۔ اب یہ جو کفار تھے یہ بڑی شدت سے اس دن کا انتظار کرنے لگے جو آپ نے قافلے کی واپسی کا بتایا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی بہت سی نشانیاں وہ پہلے بھی دیکھ چکے تھے، اور آپ کی سچائی کا اس سے پہلے بھی انہیں بھرپور یقین تھا۔ ہوا یہ کہ جب اس قافلے کے واپس آ پہنچنے کا دن آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دن بیان فرمایا تھا تو یہ لوگ دوپہر کے وقت ہی اس قافلے کی راہ تکنے لگے، حتیٰ کہ وہ قافلہ اسی دن آ گیا، اور اس کے آگے آگے وہی اونٹ تھا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ وہ گندمی رنگ کا اونٹ ہے۔ بہرحال یہ جو پوری روایت ہے نا، اس میں ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ چیزیں صحیح ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں اس کی ڈیٹیل میں ہو سکتا ہے کہ وہ درست نہ بھی ہوں، ضعیف ہوں، اللہ عالم۔ اور اسی موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کے لقب سے نوازے گئے تھے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ سیدھے ابو بکر کے پاس پہنچے رضی اللہ عنہ کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ راتوں رات بیت المقدس سے ہو آئے ہیں اور صبح ہونے سے پہلے واپس مکہ آ گئے ہیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا 1 سیکنڈ کے توقف کے بغیر، فرمایا تھا ہاں تو میں تو اس سے بھی بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں، میں تو اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہوں کہ ان کے پاس آسمان سے صبح شام وحی آتی ہے، تو تم صرف یہاں کی بات کر رہے ہو، تو میں تو آسمانوں سے وحی آنے کی بھی بات کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں آسمانوں سے بھی ہو کر آئے ہیں، اور اس میں بھی ایک حکمت بتائی جاتی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کفار کے مجمع میں کہ میں آسمانوں سے بھی ہو آیا ہوں، ان کو صرف اسراء تک کا بتایا ہے، اور بعد میں اپنے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی پوری ڈیٹیل بھی بتائی ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق کی آپ دیکھیں کہ ایک قوت ایمانی کہ انہوں نے اس کو ریلیٹ کس چیز کے ساتھ فوراً ہی کر لیا، آسمان کے ساتھ، آسمان کی وحی کے ساتھ۔ اور اس سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق حاصل ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات آئے تو ہمیں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح تصدیق کرنی چاہیے۔ جب ہمیں پتہ چل جائے نا کہ یہ واقعی صحیح حدیث ہے تو پھر ہمیں بے چون و چراں اس کو مان لینا چاہیے۔ جو ذرائع ابلاغ اور آمد و رفت کے ذرائع تھے اس وقت، مکہ سے بیت المقدس تک جانے کے اس زمانے میں یہ 40 دن کی مسافت کا سفر تھا۔ پھر نیکسٹ ڈے تقریباً زوال کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے،
اور عملی طور پر مسلسل 2 دن تک 5 نمازوں کی ان کے ابتدائی اور انتہائی اوقات میں امامت کرائی. پہلے دن اول وقت میں، دوسرے دن آخر وقت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے بیت اللہ کے پاس 2 مرتبہ میری امامت کروائی. اس موقع پر مسلمانوں کو بھی اکٹھا کیا گیا. جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرائی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی امامت کروائی. جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی. یہ پہلا دن ہے اب، ٹھیک ہے، تو اول وقت میں نمازیں ہو رہی ہیں. سورج جب ڈھل گیا اور سایہ تسمے کے برابر رہ گیا، اور جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا تو عصر کی نماز پڑھائی. جب سورج غروب ہو گیا تو روزے دار کے روزہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا تو مغرب کی نماز پڑھائی. اور پھر جب شفق کی سرخی افق سے غائب ہو گئی تو عشاء کی نماز پڑھائی. اسی طرح جب فجر طلوع ہو گئی اور روزے دار پر کھانا پینا حرام ہونے کا وقت شروع ہو گیا تو فجر کی نماز پڑھائی. یہ 5 نمازوں کے ابتدائی اوقات تھے. اور اگلے روز پھر نمازوں کے انتہائی اوقات میں امامت کروائی گئی. چنانچہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو گیا، یعنی عصر کا جو اول وقت ہے وہ ظہر کا آخر وقت قرار دیا گیا، تو اس وقت ظہر پڑھائی. پھر جب ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہو گیا تو عصر کی نماز پڑھائی. عصر کی نماز کا انتہائی وقت جو ہے وہ ہے کہ جب سایہ ڈبل ہو گیا آپ کا اپنے سے، ٹھیک ہے. لیکن جو ایک مکروہ وقت ہے لیکن جائز ہے پھر بھی، وہ یہ ہے کہ جب تک مغرب کا وقت نہیں شروع ہوتا. لیکن عصر کے وقت کو اس طرح سے رکھا گیا. باقی آپ دیکھیں کہ جیسے ظہر ہے تو وہ عصر کے شروع ہونے سے پہلے تک رہی، لیکن عصر مغرب کے شروع ہونے تک اس کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا. وہ ایک مجبوری کا وقت ہے، اگر ہو تو کبھی اگر مجبوری ہو جائے، ورنہ اس کو انہی اوقات کے اندر پڑھ لینا چاہیے. اور پریفریبلی اس نماز کو ضرور اول وقت میں پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اس کو لیٹ کرنا اور سورج پیلا پڑنے پر پڑھنا جو ہے وہ نفاق کی علامت ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب روزے دار روزہ افطار کرتا ہے تو مغرب کی نماز پڑھائی. مغرب کی نماز دونوں دن ایک ہی وقت پر پڑھائی گئی ہے. پھر جب رات کا تہائی حصہ گزر گیا تو عشاء کی نماز پڑھائی. جب صبح کی روشنی خوب پھیل گئی تو فجر کی نماز پڑھائی، ٹھیک ہے. اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد، آپ سے پہلے کے انبیاء کے یہی اوقات ہیں اور نماز کے اوقات انہی دونوں وقتوں کے مابین ہیں. اور ان 5 نمازوں کی جو رکعتوں کی تعداد ہے، اس کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہمیں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ شروع میں 2 رکعتیں ہی فرض کی گئی تھیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تو 4 رکعتیں فرض کر دی گئیں اور سفر کی نماز 2 رکعت ہی باقی رہی. البتہ مغرب کی نماز کی ابتدا میں 3 رکعتیں تھیں تو ہجرت کے بعد بھی اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا اور یہ 3 رکعتیں ہی برقرار رہیں کیونکہ یہ دن کا وتر ہیں. اور اسی طرح فجر کی نماز میں بھی کوئی اضافہ نہیں کیا گیا، اس لیے کہ اس میں قرات لمبی ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ فجر کی جو 2 فرض ہیں ان میں قرات 60 to 100 آیات کا ہمیں ملتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. آج ہم اس کو یہاں پر وائنڈ اپ کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.